فجر کی نماز سے پہلے ہی سے کوشش کرنا چاہیے کہ گھر والے پوری طرح سے تیار ہو جائیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک بندہ پڑھتا ہے پھر اس کے بعد ترانے کے انداز میں پیچھے وہی راگ وہی اس میں پڑھتے ہیں، تو یہ اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ خاص کر اب ہمارے پاس ہم شولاپور کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ ویڈیو تو دوسرے علاقوں میں بھی دیکھی جاتی ہے، ہمارے پاس شیر خورما کا جو ایٹم ہے اس کے لیے دودھ تو اسی دن رات میں جا کر لینا پڑتا ہے اور پھر بڑی لمبی لائنیں ہوتی ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، عید الفطر سے بلکہ عید کی نماز سے متعلق یہ سوال ہے کہ عیدگاہ جانے کے لیے کیا کچھ آداب ہیں، کیا کچھ کام ہیں، اس سلسلے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، عیدین میں عیدگاہ جانے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، یعنی عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں۔ جی کچھ چیزیں عید الفطر کے ساتھ خاص ہیں، کچھ چیزیں عید الاضحیٰ کے ساتھ خاص ہیں، تو ہم جو کوئی خاص چیز ہوگی تو اس کو الگ سے بیان کر لیں گے، ورنہ جو چیزیں کامن ہیں ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ عید الفطر میں جیسے ہی اگر 29 رمضان کو چاند نظر آیا اور دوسرے دن عید کا اعلان ہو گیا، یا پھر 30واں روزہ ہی سمجھے ہو جائے، تو سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے بندے کو کہ کیا میں نے صدقۃ الفطر پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ کیونکہ انسان الجھ کر رہ جاتا ہے، اس رات میں اتنے کام ہوتے ہیں، خاص کر اب ہمارے پاس تو بہت سارے لوگ تو عید کا اعلان ہونے کے بعد بہت ساری چیزیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں، دودھ لینا یہ، اور خاص کر اب ہمارے پاس ہم شولاپور کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ ویڈیو تو دوسرے علاقوں میں بھی دیکھی جاتی ہے، ہمارے پاس شیر خورما کا جو ایٹم ہے اس کے لیے دودھ تو اسی دن رات میں جا کر لینا پڑتا ہے اور پھر بڑی لمبی لائنیں ہوتی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو اس کو سب سے پہلی چیز وہ صدقہ فطر کو ادا کرنے کے حوالے سے کوشش کریں، اور صدقہ فطر کے حوالے سے تفصیلات ہم نے اپنی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ دوسری چیز، فجر کی نماز سے پہلے ہی سے کوشش کرنا چاہیے کہ گھر والے پوری طرح سے تیار ہو جائیں، نہا دھو کر، کیونکہ اب نمازیں جو ہوتی ہیں وہ اول وقت پر ہو رہی ہیں، تو عام طور پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض لوگوں کی عید کی نماز بھی رہ جاتی ہے یا ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ بندہ اس دن بھی لیٹ ہو۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پھر لوگ فجر کی نماز کے بعد اٹھ کر تیار ہونے لگتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ فجر سے پہلے ہی لوگ نہا لیں، یہ سنت ہے، غسل کر لیں۔ مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ خوشبو لگائیں، زیب و زینت جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، اور پھر اچھے لباس جو کچھ میسر ہے، اگر نیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نیا نہیں ہے تو پرانا کپڑا ہی دھو کر صاف ستھرے انداز میں وہ پہن لے۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ اپنے کپڑے ٹخنے کے اوپر رکھے تاکہ وہ عین سنت کے مطابق ہو، اور خواتین بھی جب عیدگاہ جا رہی ہے تو ان کے لیے اس کا الٹا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ زیب و زینت عید کے دن کریں، آپ اپنے گھر میں کریں، عیدگاہ جانے کے وقت میں آپ اپنے زیب و زینت کی نمائش نہ کریں۔ اور بہت ساری ہماری بہنیں بغیر حجاب کے، بغیر برقعوں کے آتی ہیں، تو جو عیدگاہ آ رہی ہے ان سے ہم بہت ادب سے یہ کہیں گے کہ آپ ایک عبادت کے لیے جا رہی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پورے باحجاب ہو کر جائیں، شرعی لباس میں جائیں۔ اور پھر خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ خوشبو نہ لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خوشبو لگا کر گھر کے باہر جانے سے منع کیا ہے۔ اور پھر جب ہم جا رہے ہیں تو ہم اپنے گھروں کی، عام طور پر لوگ نظر انداز کرتے ہیں، خواتین کو عیدگاہ نہیں لے جاتے، ہم خواتین کو بھی لے جائیں، بچوں کو بھی لے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین کو بھی عیدگاہ جانے کی ترغیب دیتے تھے جنہیں نماز نہیں پڑھنا ہوتا تھا، ماہواری کی وجہ سے جو نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، ان کو بھی یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ عیدگاہ پہنچ کر الگ تھلگ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جو نماز پڑھنے والوں سے
الگ ہے، اور وہاں پر انتظار کریں اور نماز کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے، جو دعائیں ہوتا ہے، اس میں وہ شریک کریں۔ اچھا، عید الفطر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ جاتے تو 1، 3، 5 کھجور کھا کر جایا کرتے تھے، جبکہ عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھائے پیے بغیر جاتے، تاکہ واپس آنے کے بعد قربانی کے گوشت کے کوئی بھی ٹکڑے سے اس دن کا پہلا جو ہے کھانا اپنے پیٹ میں وہ داخل کر سکے۔ اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ عید کی نماز کا جو بھی وقت ہے اس سے پہلے ہم کوشش کریں کہ عیدگاہ پہنچے، خاص کر خواتین جو وقت ہے اس سے بہت پہلے جائیں، ورنہ عام طور پر جو چیز دیکھنے کو ملتا ہے، جو کسی صورت میں بھی ایک مسلمان خاتون کو زیب نہیں دیتی، وہ یہ کہ مرد حضرات صفیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں سے دھکا دیتے ہوئے، کبھی بسا اوقات وہ نیچے رکھی ہوئی چپل کو نہیں دیکھتے ہیں یا نیچے بچھی ہوئی چادر کو نہیں دیکھتے ہیں، تو کہیں گرنے کے، ٹھوکر لگنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ وقت سے پہلے جو ہے عیدگاہ پہنچے، اور ایسی جگہ، ایسے راستے سے بھی پہنچے جو خواتین کے مختص علاقے تک جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان راستوں سے آئے جہاں پر مرد حضرات ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے عیدگاہ ہے، اس کا مطلب اس تک پہنچنے کے کئی راستے ہوں گے، خواتین والے حصے تک جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ جب عیدگاہ جاتے تو جانے کے وقت میں ایک الگ راستے سے جاتے، واپسی آپ کی ایک الگ راستے سے ہوتی، اور پھر جب عیدگاہ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے۔ اس تکبیر کو پڑھنے کا اپنا ایک انداز یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے تئیں پڑھے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ، ایک بندہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد ترانے کے انداز میں پیچھے وہی راگ، وہی اس میں پڑھتے ہیں، تو یہ اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو بندہ جو ہے جب تکبیر پڑھتے ہوئے جائے تو انفرادی طور پر اپنی اپنی تکبیر پڑھتے ہوئے جائے، اور جو ہے واپسی کے لیے ایک دوسرے راستے کا انتخاب کرے۔ پھر جیسے ہم نے نماز سے متعلق باقاعدہ ایک ہماری ویڈیو بن چکی ہے، تو نماز ادا کریں، نماز کے بعد امام کے یا خطیب کے خطبے کو غور سے سنیں، اس کی دعاؤں پر آمین کہیں، اور خاموشی کے ساتھ، بسا اوقات دھوپ لگتی ہے، آدمی پریشان ہوتا ہے، صبر کریں تھوڑی دیر تاکہ اس سنت کو ہم اچھی طرح سے ادا کر سکیں۔ پھر اس کے بعد جب خطبے سے امام یا خطیب فارغ ہو جائے تو مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی نماز اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے اور یہ دعا کہتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم۔ تو اس دعا کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ اور عید کا دن خوشی کا دن ہے، عید کا دن اسی لیے اسلام نے یا شریعت نے ہمیں اس دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے، لہذا خود کھائیں پیئیں، اپنے گھر والوں کو اچھے کھلائیں پلائیں، اور جو کچھ خوشی کا اظہار ہو سکتا ہے حلال اور مباح طریقے سے اس کا اظہار کریں، کسی قسم کی کوئی خرافاتی چیزیں نہ کریں، اور انتہائی سادگی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ عید کو منائیں۔ اور اس طرح کی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھی بہت سارے مسلمان عیدوں میں آتش بازی کرتے ہیں، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، لہذا عید کے دن اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کریں، گریز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔